وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال کامیاب ہونے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ان نصیحتوں پر خود عمل کرنا شروع کر دیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہوں۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دونوں جہاں کے درمیان بس فاصلہ ایک سانس کا ہے۔ جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ جو جتنا آگاہ ہے اتنا ہی ذمہ دار ہے۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ انسان کے تمام غم اور پریشانیاں اس کی ناجائز خواہشوں کی وجہ سے آتی ہے۔ نفس کی ایک خواہش پوری کرنے سے اللہ کے راستے میں سینکڑوں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مصیبت کا نازل ہونا ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ نہایت قیمتی ہے جس کا اندازہ قیامت کے روز ہوگا۔ وہ لوگ بہتر ہے جو دنیا کو آخرت کے لیے ترک کر دیتے ہیں، لیکن جو دنیا اور آخرت دونوں کو لیتے ہیں وہ بہتر ہے۔ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے اس میں کچھ باقی نہ رہے گا، مال یا اولاد سب فنا ہو جائے گا۔ جو آج مفت کی نصیحت قبول نہیں کرے گا کل اس سے مہنگے داموں افسوس خریدنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سخت ناپسند کرتا ہے، اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، وہ دل جو برے منصوبے بنائے، وہ گواہ جو جھوٹ بولے، وہ بندہ جو بھائیوں کے درمیان جھگڑے لگائے، وہ پاؤں جو جلدی برائی کی جانب دوڑے، وہ ہاتھ جو بے گناہ کو نقصان پہنچائے۔ دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے، عورت کا امتحان غربت میں ہوتا ہے، دل کا امتحان عشق میں ہوتا ہے، آنکھ کا امتحان بازار میں ہوتا ہے، انسان کا امتحان خبر میں ہوتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتا ہے بہت زیادہ برداشت کر کے، اور بہت زیادہ صبر کر کے، اور بہت ساری باتیں نظر انداز کر کے۔ وہ لوگ بہتر ہے جو دنیا کو آخرت کے لیے ترک کر دیتے ہیں، لیکن جو دنیا اور آخرت دونوں کو لیتے ہیں وہ بہت بہتر ہے۔ اللہ دکھ بھری داستاں کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹھا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو آدمی اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ زندگی میں ملتا بہت کچھ ہے مگر ہم اس کا حساب رکھتے ہیں جو نہ مل سکا۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو، اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں۔ یقین رکھیں نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا رب راستہ بنائے گا۔ خود کو اللہ کی رضا کے سامنے ایسے ڈھال دو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا۔ لوگوں کا بھلا ضرور کریں لیکن ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں گے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت کرتے ہیں۔
دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والوں کو۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا۔ انسان جب ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ بہت یاد آتا ہے، جو رات کے بعد صبح دیتا ہے، جو گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، بے شک وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن کن وقتوں سے گزرے ہیں، اور اللہ وقت بدل دیتا ہے، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ خلوص اور عزت بہت مہنگے تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ 2 عمل ایسے ہوتے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جاتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل ملتا ہے۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے، تب اللہ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج ہی دیتا ہے۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو، جہاں وہ لوگوں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت رکھتے ہیں۔ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ پریشان نہ ہوا کرو، اللہ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بہتر لکھا ہے۔ جو مقدر لکھنے والی ذات ہے، اس کے پاس مقدر بدلنے کا اختیار بھی ہے۔ آپ کسی کو بھی 2 چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت، دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہے، اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ جس کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے خرچ دو۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کے کام کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود لینا چاہتا ہے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا، اللہ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دے، معاف کر دے، کیونکہ معاف کر دینا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اتنی تو کوشش ضرور کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے، کیونکہ صبر آپ کو ہیرا بنا دیتا ہے اور قدر کرنا ہیروں سے ملوا دیتا ہے۔
کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتا ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتا ہے۔ امانت صرف چیز یا رقم کی نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات اور احساسات بیان کرے تو اس میں خیانت نہ کرنا۔ رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں، پر اہمیت کچھ خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا، پر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں۔ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کے سمجھ میں نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں اکثر گرد اور اچھے دل اکثر ٹھوکروں کی زد میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ ہم وہاں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہو۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو، یقین کرو نہ کبھی بھروسہ توڑے گا اور نہ کبھی ٹوٹنے دے گا۔ کسی کی دعاؤں میں رہنا بھی ایک بہت بڑا رزق ہے کہ دعاؤں میں آپ کا نام آپ کی غیر موجودگی میں لیا جائے، جبکہ آپ نے نہ ان سے درخواست کی ہو اور نہ ہی آپ کو اس بات کا علم ہو۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہے۔ دوسروں کے لیے دعا کرنے سے وہی دعا آپ کے حق میں جاتی ہے۔ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو ہمیشہ عمدہ رکھو، کیونکہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ وسیلے اللہ بناتا ہے، کوئی انسان کسی کے لیے وسیلہ نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو وسیلہ بنا دیتا ہے، ورنہ انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مت ہو پریشان میرے بندے، میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر میں خیر لانے سے پہلے مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر جب خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف
کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لے کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہیں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ کوشش کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو تو خاموش رہ کر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ ان لوگوں کو وضاحتیں دے دے کر اپنا وقت اور سکون برباد نہ کریں جو ہمیشہ آپ کو غلط سمجھنے اور ثابت کرنے کے لیے مصروف رہتے ہیں۔ ہر شے کے ثواب کا انداز ہے مگر صبر کے ثواب کا انداز نہیں۔ یہ دنیا مکافات عمل کا نام ہے۔ آج کسی کی راہ میں تم پتھر رکھو گے تو آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ جن میں تنہا چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں ایک دن انہی کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ نکالنے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں کیونکہ معاف کر دینا اللہ کو پسند ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ تم اچھا کرو اور زمانہ تمہیں برا سمجھے تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تمہیں اچھا سمجھے۔ کم ترین علم ہے وہ جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگ لینا بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کر دینا بہت مشکل۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہے۔ جب بھی گناہ کی طرف مائل ہونے لگو تو 3 باتیں لازمی یاد رکھو۔ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، موت ہر حال میں آنی ہے۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ آپ کی کامیابی یہ نہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنی آسائشیں حاصل کر لیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ کی بدولت کتنے لوگوں کو آسانیاں میسر ہوئی۔ کچھ چیزیں مقدر اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل رکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے، جس کا گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ جب تمہارا دل سکون میں ہوتا ہے نا
تو تم اس شدت اور تڑپ سے دعا نہیں کر پاتے، مگر جب کچھ بھی تمہارے بس میں نہیں ہوتا، تمہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی دکھ دے کر، اداس کر کے دعاؤں کی طرف لے آتے ہیں، تاکہ تم اللہ پاک سے دل بھر کے دعا کر سکو، تاکہ تم اللہ پاک سے شدت سے دعا مانگ سکو۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کرے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ شکایتیں ہوں تو دل کا غبار نکل جاتا ہے۔ شکایتیں اگر خاموشی اختیار کر لیں تو فاصلوں کا سبب بن جاتی ہے۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہوں پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو، اور آپ ہر کسی کو نہیں سمجھا سکتے۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے۔ کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ اللہ کی مصلحتیں سمجھنے والوں کے دل کبھی ضدی نہیں ہوا کرتے۔ ہمت کر، صبر کر، بکھر کر بھی سنور جائے گا۔ یقین کر، شکر کر، وقت ہی تو ہے، گزر جائے گا۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ دلوں میں فرق پڑ جائے تو اتنا یاد رکھنا، تمام دلیلیں، منتیں اور فلسفے بیکار ہو جاتے ہیں۔ اگر آرام اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھیں، گفتگو میں، احساسات میں، اور کبھی کبھی لوگوں کے چناؤ میں بھی۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی کے لیے ترستے ہیں۔ مت کرو کسی سے اتنی امید، ہر کسی کی اپنی دنیا ہے۔ کوئی کتنا ہی اچھا ہو، اپنا ہی سوچتا ہے۔ صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک، میں ہی کیوں؟ اور بے شک یہ فطری طور پر ہوتا ہے۔ بہت تھک جاتا ہے انسان، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ گھبرائیں نہیں، میرے اور آپ کے معاملات جس کے سپرد ہیں وہ بہت غفور الرحیم ہیں، وہ سب بہتر کرے گا۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جڑا جائے، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ انسان کی فطرت ہے وہ کسی بھی چیز کی 2 بار قدر کرتا ہے، ملنے سے پہلے اور کھو دینے کے بعد۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا۔
اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ 1000 چاہنے والوں سے ایک نبھانے والا بہتر ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کے کسی دن پر کبھی افسوس نہ کرے۔ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے انتہا توجہ، پیار، اعتماد، عزت و احترام اور خلوص دینے کے باوجود اپنے نہیں ہوتے۔ رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں، پر اہمیت کچھ خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا، پر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں۔ بہترین زندگی گزارنے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، غم سہے بغیر، تلخ طعنوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں سے بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جھیل لیتا ہے اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ خوبصورت ہے وہ سوچ جو دوسرے انسان کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جسے اللہ ایسی سوچ عطا کرے۔ مصروف تو سبھی لوگ ہیں، کچھ تھک رہے ہیں اپنی آخرت بنانے کو اور کچھ تھک رہے ہیں اسے تباہ کرنے کو۔ جنت تو سبھی چاہتے ہیں، پر کچھ تھک رہے ہیں دنیا ہی جنت بنانے کو اور کچھ تھک رہے ہیں حقیقی جنت پانے کو۔ دو مختلف انداز زندگی ہے، دو مختلف انجام ہیں۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیں کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ ہمارے دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ دلی خوبصورتی، اعلیٰ کردار، اچھے اخلاق، اندرونی پہچان، یہ ساری باتیں صرف کتابی طور پر مانی جاتی ہیں۔ اصل میں انسان ہر شخص کو باہری خوبصورتی، بناوٹ، رنگ، روپ، رتبہ، قد، مالی حیثیت، فائدہ نقصان، امیری غریبی دیکھ کر ہی اپنی رائے بنا چکا ہوتا ہے۔ ماضی کو کوسنے سے پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بہتر یہی ہے کہ اپنی غلطیوں سے سبق لیا جائے اور اپنا مستقبل بہترین بنایا جائے۔ آدمی کی حیثیت اس کے علاوہ کیا ہے کہ وہ اپنی عمر کے سفر پر رواں دواں ہے۔ دن بدن اور مہینہ بمہینہ یہ سفر کٹتا جا رہا ہے۔ ہر گزرتے دن اور رات کے ساتھ وہ اس دنیا سے دور اور خبر سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں،
اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والوں کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ مومن کو مال کی نہیں اعمال کی، نفس کی نہیں روح کی، دنیا کی نہیں آخرت کی فکر رہتی ہے۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہوگی۔ ماں سے محبت کرو، کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ پاک نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ خوبصورت الفاظ ہمیشہ سچ نہیں ہوتے، اور سچے الفاظ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتے۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ وہ تکلیف بھی رحمت ہے جو دل پر گزرے اور ہمیں احساس دلائے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمارا احساس نہیں کرتا۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ ہر ایک سے چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، دین کی تعلیمات کے مطابق سلوک کرنا دراصل معاشرے میں دین کو پھیلانا اور دین کی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین اندھیروں میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ ہمارے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو ہماری محبت کے اہل ہوں۔ بات صرف احساس کی ہے، کس کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بازد ہوں آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے، اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ آپ خاموش رہیں، قدرت جواب دیتی ہے۔ آپ معاف کر دیں، قدرت عزت دیتی ہے۔ آپ جھک جائیں، قدرت آپ کو بلند کر دیتی ہے۔ 7 سمندروں کی تہہ میں بسنے والی مخلوق کو بھی دیکھنے والا، پتھر کے اندر رہنے والی مخلوق کو پالنے والا، ہر مبتلائے غم کو راحتوں میں عطا کرنے والا آپ کا دل نہیں دیکھے گا؟ ہر آنکھ سے گرنے والا آنسو، ہر ہونٹ سے نکلنے والی سسکی، ذہن کی آخری سوچ، دل کا پہلا خیال وہ جانتا ہے۔ اس سے کہا جائے وہ سننے کا منتظر رہتا ہے۔ ہر منظر بدل دے گا، کیونکہ وہ آپ کا رب ہے، اور جو رب ہے وہی سب ہے۔ نیک لوگ پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، جو بھی ان کے قریب ہوتا ہے وہ اسے خوشبو سے معطر کر دیتے ہیں۔ انسان کی صحبت سے اس کی پہچان ہوتی ہے، اس لیے نیک لوگوں میں بیٹھنے کا کہا گیا ہے، اور نیک لوگوں کا اثر کبھی نہ کبھی ہو ہی جاتا ہے۔ اپنی اندھیری خبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے کون دعا کرے گا؟ زندگی میں آنے والے اندھیرے ساری عمر کے لیے نہیں ہوتے۔ کوئی بھی راستہ ایسا نہیں ہوتا جس کی کوئی منزل نہ ہو، تو بس اپنے تاریک دن کی صبح کا انتظار کریں اور اس وقت کو رو دھو کے ضائع نہ کریں، بلکہ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کا رب
کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ کبھی شک نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا کر سکتا ہے۔ رب العالمین پلک جھپکنے سے پہلے چیزوں کو بدل سکتا ہے، اس لیے پریشان نہ ہوں۔ وہ آنسوؤں کو خوشی میں بدل سکتا ہے، وہ اچانک بند دروازے کھول سکتا ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کھلے گا۔ آپ کا کام صرف اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں۔ بے شک سب کچھ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا ہے، بس تم اللہ پر توکل رکھو اور صبر کا دامن تھامے رکھو۔ تمہیں وہ سب ملے گا جو تمہاری خواہش ہے انشاءاللہ۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھو۔ میری چپ میری ہار نہیں ہے، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ دنیا تمہارے بارے میں کیا بولتی ہے، دنیا تمہیں کس نظر سے دیکھتی ہے، اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دو۔ ان باتوں پر صبر کرو اور بس اپنے رب کو راضی رکھو۔ دنیا بولتی رہے گی اور بولتے بولتے یہ دنیا ہی فنا ہو جائے گی، اور پھر اللہ ہی ہے جس کو ہم جواب دہ ہوں گے۔ اس لیے اس وقتی زندگی کے چکر میں لوگوں کی باتیں دل پر لے کر خود کو خور مت کرے، بس اللہ سے یاری لگاؤ، پھر دیکھنا اللہ تمہاری کس طرح لاج رکھتا ہے۔ اللہ کسی سے ناراض بھی ہو جائے تو اس کا رزق پھر بھی بند نہیں کرتا، بلکہ رفتہ رفتہ اس سے سجدے اور عبادات کی توفیق واپس لے لیتا ہے۔ اس لیے اپنی نگرانی خود کریں۔ جب اللہ سے محبت ہونی شروع ہو جاتی ہے تو اس محبت کا اثر ہمارے اوپر ظاہر ہونے لگتا ہے۔ ہمارے قول و عمل سے اللہ کی محبت سکون ہے، امید ہے، توکل ہے، دعا ہے، عبادت ہے، مسکراہٹ ہے، اور پتہ ہے اللہ کی محبت خاموش رہنا بھی سکھاتی ہے۔ ایسی خاموشی جو دل کی گہرائیوں میں کہیں جا کے اللہ سے سرگوشیاں کرتی ہے، جس کے اندر سارے احساس بیاں ہوتے ہیں، جو اللہ کے سوا کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں سمجھتا، کوئی نہیں جانتا۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے تیرے لیے ہی ہے اور دیر حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ جتنی آزمائشیں آئی ہوئی ہیں نا تم پر، ان میں اللہ کی مصلحت بھی ہے جو ابھی تو نظر نہیں آئے گی تمہیں، مگر یقین کرو اس کا انعام تمہیں بہت بہترین بن کر ملنے والا ہے۔